बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमती कानून साजी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हंगामी कानून साजी के बाद क्या पाकिस्तान में मुस्तकिल सियासी और मौशी इस्तेहकाम मुमकिन हो सकेगा। क्या गुज़श्ता 3 साल से जारी बहरानी सूरत हाल का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम अमरीका में सियासी तब्दीली और पाकिस्तान में क़वानीन में तरमीम की सूरत में तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल की सियासत पर बात करेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाइट हाउस में चेंज ऑफ कमांड के बाद दुनिया भर में क्या तब्दीलियाँ मुमकिन हो सकती हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज के बाद मुस्तकबिल की समत वाज़ेह हो चुकी है। ये तय हो चुका है कि मुस्तकबिल करीब में अमरीकी सरकार और वाशिंगटन की तरजीह नए जंगी महाज खोलना नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की पॉलिसी का महवर दुनिया में तनाव में कमी और मईशत में बेहतरी होगा। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुके हैं दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ वॉर, आई विल स्टॉप वॉर्स, यानी मैं जंग शुरू करने वाला नहीं, मैं जंगे रोकूंगा। नौ मुंतखब सदर ट्रंप बाइडन हैरिस दौरे हुकूमत में शुरू की गई जंगों में इस्तेमाल होने वाले वसाइल को रोक कर अमरीकियों की फलाह में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्रंप का ख्याल है कि अमेरिका जंगों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका अपने मुखालिफिन चीन और रूस के साथ ताल्लुकात का भी ख्वाहिशमंद है, जबकि ट्रंप की पॉलिसी को देखते हुए ये बात वाज़ेह है कि मईशत और मौशी रिफॉर्म्स सबसे अहम होंगे। अब बात की जाए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल की, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सियासी माहौल में कभी भी ठहराव नहीं आता। रवां हफ्ते एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत तुंदोतेज़ी का शिकार रही। हुकूमत की तरफ से हंगामी कानून साजी का सिलसिला जारी रहा और अपोजिशन सरापाए एहतजाज रही। जल्दबाजी में अहम क़वानीन मंजूर करवाए गए। पार्लिमान से तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 5 साल, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34, जबकि हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने के हवाले से तरामीम मंजूर की गई। कौमी असम्बली से क़वानीन की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आज जमहूरियत बादशाहत में तब्दील हो गई है, जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि फॉर्म 47 की पैदावार शहबाज हुकूमत का आर्मी चीफ की मुद्दत में रद्द-बदल करना मुसल्लह अफवाज के लिए अच्छी बात नहीं। गुज़श्ता 1.5 माह से जारी हंगामी कानून साजी के अमल से एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि अब पाकिस्तान के रियासती निज़ाम में इस्तेहकाम आ चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 3 साल की मुद्दत के लिए तैनात हो चुके हैं। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बाद आर्मी चीफ भी 3 साल मजीद अपने ओहदे पर कायम रह सकेंगे, जबकि विफाक में इत्तेहादी हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत को कायम हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, यानी हुकूमत के पास 4 साल से ज़ायद का अरसा मौजूद है। हुकूमती कानून साजी से पाकिस्तान में सियासी, मौशी और आइनी इस्तेहकाम की राह मुमकिन दिखाई दे रही है, मगर क्या हुकूमत वक्त मौजूदा सेटअप की मदद से पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत को बेहतर अंदाज में चला सकेगी? क्या पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम और अवामी फलाह मुमकिन हो सकेगी? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली और इत्तलात के पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त जो कानून साजी आप लोगों ने की है, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि तमाम चीज़ें हुकूमत के लिए बड़ी अच्छी हो गई हैं, मुस्तहकम हो गई हैं। चीफ जस्टिस उस टाइम तक मौजूद हैं जब तक हुकूमत है, आर्मी चीफ मौजूद हैं। अभी भी आपको लगता है कि कोई मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, कानून साजी का, और मैंने ये बात बड़ी रिपीटेडली एज अ स्पोक्स पर्सन ये बोली कि देखिए, कानून साजी जो है वो किसी जमात के लिए नहीं हुई या हुकूमत के लिए नहीं हुई, वो इदारों को मजबूत करने के लिए और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को सस्टेन करने के लिए हुई है कि हर इदारे अपने हदूद में रह कर काम करें और जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो एड्रेस हो, और सबसे बड़ा जो मैक्सिम है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, वो जो है, वो जो बैकलॉग है वो एड्रेस हो।
تو یہ اس کی جو ریزنز تھی وہ یہ تھی. لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ دیکھیں ہم نے لوگوں کو لگایا ہے یا ہم نے ان کو ایک لگانے کا ایک میکنزم طے کیا ہے, لیکن فیصلے انہی کے قلموں نے لکھنے ہیں, انہی کے قلم نے فیصلے لکھنے ہیں, انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس کے تھرو فیصلے لکھنے ہیں. اور آپ کو نظر آیا ان کے پہلے فیصلے میں ہی کہ he was the government stood at a different place and he stood at a different place. یہاں ان کے اپنے بعض چیزوں میں موقف ہوں گے, حکومت کے اپنے ہوں گے, لیکن ہم تمام لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے یا ایک ہی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا, وہ آئینی بحران ہوں, وہ معیشی بحران ہو یا کوئی اور ہو, اور اس ملک کی جو نیشنل انٹیگریٹی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل اس کو پروٹیکٹ کرنا اور پاکستان کو آگے لے کے جانا. 26th امینڈمنٹ اوبویسلی جس طرح سے اب پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے, کچھ لوئر باڈیز بھی ہیں جو اس کو چیلنج کرنے کی بات کر رہی ہیں, انفیکٹ ہوئی بھی ہے. سو یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کے بعد جو کچھ لوپ ہولز کو کور کرنے کے لیے مزید 27ویں ترمیم کی رومرز ہیں, کیا واقعی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے پہلے لائرز کی بات کی, تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو پاکستان کا سپریم کورٹ کا بار کا الیکشن تھا اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا اور اس نے کہا بتایا کہ وکلا جو ہیں اس ترمیم کے ساتھ ہیں, وکلا ان تمام چیزوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہوگا اور کلیئرٹی کے ساتھ آئے گا تو وہ بہتر پرفارم کریں گے ججز, اور ہر ادارے میں اگر سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے تو اس میں بھی ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے اب 27ویں ترمیم کی بات کی, دیکھیں گورنمنٹ جو آپ کا آئین ہے اٹ از اے لیونگ باڈی اینڈ ایز وی گو فارورڈ وی سی آبسٹیکلز ایشوز, ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے, لیکن ایز آف رائٹ ناؤ کوئی 27ویں یا کوئی اور ترمیم نہیں آ رہی. اچھا ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور obviously اس کے لیے شاید مولانا صاحب کو منانا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا, پہلے ہی آپ نے 26ویں کے لیے بڑی مشکل سے منایا تھا. anyway یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال کے اندر ایک چیز جس پہ بار بار بات کی جاتی تھی وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے نا وہ بند گلی میں چلی گئی ہے کیونکہ حکومت کے لیے چیزیں بڑی سموتھ ہو گئی ہیں. لیکن امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے ہیں, وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں, تو ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ آتے ساتھ اب خان کو رہائی دلوا دیں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایڈوانٹیج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے میں؟ دیکھیں میں جب ان کی یہ باتیں سنتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. جو ان کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی کہ آپ نیوٹرل کیسے ہو سکتے ہیں, نیوٹرل جانور ہوتا ہے. پھر انہوں نے ہاتھ جوڑے اور پاؤں پکڑے اور کہا کہ آپ نیوٹرل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے. پھر انہوں نے اب پاؤں پکڑے اور کہا کہ امریکہ خدا کے لیے ہمیں واپس لے آؤ. پہلے انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتا ہے اور ہمیں اٹھا کے پھینکے, آپ کہتے ہیں خدا کے لیے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں انٹرفیئر کرو. دیکھیں یہ میاں چنو کا الیکشن نہیں تھا, یہ امریکن پریزیڈنٹ کا الیکشن تھا. اور اس نے یہ جو ٹویٹیں کرتے ہیں بیٹھ کے کہ ٹرمپ پلیز رسپونڈ اینڈ ڈو دس اور ڈو دس, یہ باتیں یہاں تک ہی رہ جاتی ہیں. ان کے لوگ بیٹھ کے ٹویٹ کر کے ٹرمپ کو ٹیگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ پلیز رسپونڈ کرو ہمیں, اور ہم انتظار کریں, ہمیں تم سے بہت امیدیں ہیں. دیکھیں پاکستان جو انٹرنیشنل آئسولیشن پہ چلا گیا تھا اس کو ہم نے فوراً جو ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں ان کو بہتر کر کے آئسولیشن سے نکالا. لیکن ایک کرخت حقیقت ہے کہ انہی کے دور میں امریکہ نے اس ریجن کا ایلائی چوز کر لیا تھا, اور وہ ایلائی اس طرح چوز کیا کہ جہاں پاکستان میں بلینز آف ڈالرز لگائے جا رہے تھے اب 200 کچھ ملین ڈالرز لگائے جا رہے ہیں, اور وہ ایلائی اس ریجن کا انڈیا تھا. پاکستان کا آٹومیٹکلی ایک پیوٹ شفٹ تھا اور وہ چائنا کی طرف ہے. اس ریجن کی اپنی ڈائنامکس ہیں. امریکہ افغانستان سے ایگزٹ ہونے سے پہلے اس کا اپنا ایک زور تھا, لیکن اب وہ زور بھی لوز کر چکا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ڈپلومیٹک ٹائز کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, ورکنگ ریلیشن شپ کریں, اچھے چیزوں کی طرف جائیں, اور اس ریجن میں اسٹیبلٹی اور پیس لے کے آئیں. غزہ کے اوپر بات کریں, ہم جنگ بندی ختم کرنے کی بات کریں, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, نہ ہوگی, جہاں پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے اوپر ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے ڈکٹیٹ کرے. وہ میں ان کی امریکہ کی بات نہیں کرتا, کسی ملک کی بھی کرتا. ہمارے عام فورسز, ہماری پولیٹیکل پارٹیز, ہماری پارلیمان اسی کبھی اجازت نہیں دے گی. ٹھیک ہے, بٹ 62 کے قریب دیکھیں ان کی کانگریس کے اراکین کی مدد سے, ان کے سگنیچرز کے ساتھ پریزیڈنٹ بائیڈن کو جو ہے وہ خط لکھا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. دیٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ. آپ خود ممبر ہیں پارلیمنٹ کی, آپ خود دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 60-62 لوگوں کو ایک چیز پر اگری کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کرنے میں کامیاب رہی ہے تو دیٹ مینز ان کی لابنگ فرمز وہاں پہ بہت زیادہ
متحرک ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. دیکھیں انہوں نے وہی فرمز ہائر کی جنہوں نے پاکستان کو اینٹی اسٹیٹ جو پاکستان کو ٹیررزم اسٹیٹ ڈکلیئر کیا اپنی پارلیمان میں, جنہوں نے کہا کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگنی چاہیے. یہ وہ لابی فرمز ہیں جو انڈیا کے لیے کام کرتی ہیں, یہ وہ لابی فرمز ہیں جو پاکستان کے اینٹائی کام کرتی رہی ہیں اور اس کو انہوں نے اٹھایا. اور یہ وہ لوگ تھے جو غزہ کے خلاف ووٹ کرتے رہے, غزہ کے خلاف بات کرتے رہے اور کہتے تھے اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. یہ وہ فرمز تھی. لیکن ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگز, یہ چاہے جو جتنے مرضی بھی لیٹرز چیزیں کروا لیں, اس کا رسپانس میں ہمارے 170 پارلیمانی لیڈرز نے اور پارلیمنٹری انہوں نے جواب دیا اور لیٹر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اینڈ دا گورنمنٹ, میں نے جس طرح کہا, ہمارے آرم فورسز ہوں, ہمارے پارلیمان کا سسٹم ہو, وہ اس چیز کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. آپ اوبیسلی جب حکومت سے ہم پوچھتے ہیں تو یہ ساری ترامیم جو کی گئی اور خاص طور سے جب ہم مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایک آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے ان پالیسیز کی اور ان کا تسلسل جو ہے بڑا ضروری ہے, جو کہ آنے والے بندے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کا اثر کیا ہوگا پاکستان کی اوورآل سیاست پہ, نظام پہ, کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیکھیں تو وہ اس کو بادشاہت کا نام دے رہے ہیں کہ آپ نے ہر ادارے میں ایک ہی شخص کی جو ہے نا وہ بادشاہت قائم کر دیا. نہیں, کسی کی بھی. دیکھیں بات سنیں کہ پاکستان ابھی ایک ٹیک آف پوزیشن کے اوپر ہے. آج آپ نے پرائم منسٹر کا انیشیٹو دیکھا جس میں آپ کو گھریلو صارفین کو 30 روپے تک پر یونٹ بجلی کی قیمت میں کمی آئی. یہ آئی ایم وہ آئی ایم ایف تھا جو ہمیں 1 روپے کی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ آئی ایم ایف جو کے سامنے جا کے احتجاج کرتے تھے کہ تم نے پاکستان کے ساتھ بات کی تو ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے اور تمہیں بھی کیسے پیسے نہیں دیں گے. ان کے لوگوں نے خط لکھے کہ آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں. یہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کل بینکرپٹ ہوگا, آج ہوگا, پرسوں ہوگا. ان تمام چیزوں کے باوجود وی اسٹوڈ فرم, ہم ان تمام چیزوں سے نکلے. لیکن جب ہم بلاتے ہیں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے, باہر کی کمپنیز کو جب انوائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسٹیبلٹی. اور اسٹیبلٹی اور گارنٹی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ گارنٹی آپ اسی صورت میں دے سکتے تھے کہ آپ کے تمام اسٹیک ہولڈرز, تمام لا انفورسنگ ایجنسیز, آپ کے تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں اور ان کا ایک ہدف ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا, بہتری کی طرف لے کے جانا, سسٹینیبل چیزوں کو ایڈریس کرنا اور پاکستان کو مستحکم کرنا. اس کی وجہ سے آپ کی انشاءاللہ ناٹ اونلی دا سی پیک 2 جس میں آپ کی انڈسٹری نے آنا ہے وہ فروغ حاصل کرے گی یا وہ بہتری کی طرف جائے گی, بلکہ یو ول اٹریکٹ نیو انویسٹرز فرام سعودی, قطر اینڈ ادر عرب کنٹریز. اور آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ کہ اس کے بڑے پازیٹیو کانوٹیشن ہوں گے اور پازیٹیو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. اس پہ تو obviously I agree with you کیونکہ ہمارا جو بھی فورن انویسٹر ہے وہ اسٹیبلٹی مانگتا ہے. لیکن اگر اداروں کو سائڈ پہ بھی کر دیتے ہیں, گورنمنٹ کے اپنے اندر, میں سیاسی لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, جو اصل ہرڈل, اصل آبسٹیکل ان کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ بیوروکریسی کا ہے, وہ جو ریڈ ٹیپ کی صورت میں موجود ہوتا ہے, وہ جو ایک فائل کے دوسرے دفتر کے موو ہونے میں اتنا عرصہ لگ جاتا ہے, اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ کیونکہ زیادہ تر ممالک کے جو بھی آپ کے انویسٹرز آتے ہیں ان کی سب سے پہلی شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھائی اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم ٹو انویسٹ ان پاکستان. اب بھی پروسیس شروع بھی کرنا جو ہے نا لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں اس بیوروکریسی کی وجہ سے. دیکھیں نو ڈاؤٹ بہت سی چیزیں سٹیل ہیں اور یہاں اپنے مفاد کی وجہ سے چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے, بعض کو ڈیلے کیا جاتا ہے. ایک پچھلے کچھ 4 سالوں میں بہت زیادہ یہ کانسیپٹ آ گیا کہ بیوروکریسی میں کہ کسی کی فائل کے اوپر سائن ہی نہ کرو, اگر اچھا نہیں کرو گے تو کوئی پکڑ نہیں سکے گا, نہ اچھا کرو نہ برا کرو, اور آپ نے تمام چیزوں کو. لیکن اس کی آلٹرنیٹ گورنمنٹ نے اور ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز نے SIFC کریٹ کی جس کے تھرو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جہاں 1 ونڈو آپریشن ہے, چیزیں اسپیڈلی ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ میں نے کہا پہلے بھی ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی تعمیر اور ترقی کا نام آئے گا تو ہماری جماعت کا نام سر فہرست ہوگا, اور آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے ہمیشہ ڈیلیور کیا. اور انشاءاللہ بیوروکریٹس ہمارے ساتھ مل کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں اور یہ جو ہرڈلز ہیں, پرابلمز ہیں, ان سے نکالیں, لوگوں کو آسانیاں کریں کہ یہ نہ جو کاروبار کرنے آ رہا ہو وہ لوکل ان ہرڈلز میں کنزیوم ہو کے بھاگ جائے. تو کیونکہ دس از ناٹ دا بیسٹ انوائرمنٹ فار اے بزنس مین ٹو کم. تو ہم جب ان کو اتنی مشکلوں سے لے کے آتے ہیں تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جو اور SIFC کے تھرو بھی اور جو ہم نے کمپلین سیلز اور 1 ونڈو آپریشن شروع کر رہے ہیں کہ چیزیں سپیڈ لائن ہو کے فاسٹ فارورڈ ہو کے چلیں, جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں لوگ وہ کاروبار کر سکیں اور چیزیں بہتری کی طرف. لاسٹلی آپ نے کیونکہ ناب کا ذکر کر دیا تھا, یہ آپ کے عباسی صاحب سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی یہ بار بار بات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی ایک ٹائم پہ تو PMLN کا منشور ہی یہ تھا, اور میں کہتا تھا کہ جب تک نیب کا خاتمہ نہیں ہوگا, اس کو ختم نہیں کریں گے, بزنسز آگے نہیں چلیں گے.
कोई सोच ऐसी भी अभी PMLN में पाई जाती है? देखिए PMLN में बहुत सी ऐसी सोच है। हमारा जो नैरेटिव है कि हम कहते हैं कि इस इदारे को या ख़त्म किया जाए या इसकी जो दांत और बाजू हैं और पंजे हैं उनको काटा जाए, क्योंकि ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अपनी जजमेंट्स हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के केस में, साद रफीक साहब के केस में, हमारे अपने के नैब इज़ एन इंस्टीट्यूशन बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एंड आर्म ट्विस्टिंग, तो इसको बिल्कुल टूथलेस करना चाहिए, क्योंकि इस तरह ही आप देयर इज़ नो वे कि इसके ड्रैकोनियन लॉज हैं वो बहुत, हम इवन दो हम अमेंडमेंट्स और चीज़ें लेके आए हैं जो बेहतर करेंगी चीज़ें, जिसमें हमने एम्बेट इसका चेंज किया है, लेकिन आई थिंक इसमें फर्दर चीज़ों को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। राइट, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। गुज़श्ता एक माह से जारी कानून साजी के नतीजे में पाकिस्तान की अदलिया में अगले 3 साल तक तब्दीली के इम्कानात खत्म हो चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की तैनाती की मुद्दत भी तय हो चुकी है और पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसी भी मुदाखलत के बगैर अपनी मुद्दत मुकम्मल कर सकेगी। रियासती इदारों के माबैन एक अरसे से जारी तनाव अब थम चुका है और पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। आला अदलिया में तब्दीली के बाद मुस्तकबिल की पॉलिसी वाज़ेह हो चुकी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फोकस ज़ेरे इल्तवा टैक्स और दहशतगर्दी के केसेस हैं। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत मुखालिफ पॉलिसियों का तसलसल जारी रखना पहले की निस्बत बहुत कठिन हो चुका है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाहमती सियासत भी ठंडी पड़ चुकी है। पार्टी का शराजा बिखर चुका है और बानी रहनुमा की अदम मौजूदगी में पार्टी कई ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से तवक्कुआत का इजहार किया जाता रहा कि अमेरिका में सियासी तब्दीली के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में भी कमी होगी, मगर ऐसा भी कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। अमरीकी इंतखाबात से कबल जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा से पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो बानी तहरीक इंसाफ को रिहाई दिला सकते हैं, तो उनका कहना था 100%, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमती पॉलिसी को देखा जाए तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए अमरीकी दबाव का इम्कान मुस्तरद करते हुए कहा है कि एक शख्स के लिए कोई पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। जबकि गुज़श्ता रोज़ जब बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान से ट्रंप के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल के जवाब में सवाल किया और कहा, क्या ट्रंप हमारे अब्बा हैं? ट्रंप तहरीक इंसाफ के अब्बा हैं या नहीं, इसके बारे में हम कोई तबसरा नहीं करेंगे, मगर एक बात वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा मुतहरिक हैं। 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा की रिहाई के लिए 62 अमरीकी कांग्रेस के अरकान की तरफ से सदर बाइडन को ख़त लिखा गया और मुतालबा किया गया कि रिहाई के लिए असर रसूख का इस्तेमाल किया जाए। ख़त तो सदर बाइडन को लिखा गया था, मगर आज अमेरिका में सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और नौ मुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया के लिए अहम उमूर में मशरिक़ वस्ता, यूक्रेन जंग के साथ अमरीकी मौशी हालात ज़्यादा अहम हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ की क्या तवक्कुआत हैं और पाकिस्तान में मुस्तकबिल की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात और मेंबर क़ौमी असम्बली शेख वकास अकरम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि आजकल ऑब्वियसली चर्चे यही हो रहे हैं कि अमेरिका में सदर जो हैं वो ट्रंप बन गए हैं और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जो खुशी का इजहार है वो भी मीडिया पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है। सो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई आप समझते हैं कि खान साहब की रिहाई में प्रेसिडेंट ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा सादिया, मगर पहले मैंने आपका जो इंट्रो सुना है जी, मुझे उस पर बड़े एहतराम के साथ आपसे इख्तलाफ करते हुए जी मैं एहतजाज करूंगा। आपने तो एक ऐसी तस्वीर दिखाई है तहरीक इंसाफ की, आपने कहा जी एहतजाज ठंडा पड़ चुका है, पार्टी में डिवीजन्स हो गई हैं और पता नहीं क्या और क्या। तो मैं आपसे बहुत एहतराम के साथ आपको नाराज भी नहीं करना चाहूंगा। नहीं, आप बिल्कुल करें, आपका हक है शेख साहब। मैं ये कहूंगा कि ये बड़ी नामुनासिब बात है। मैं आपको मिसालें देती हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों की डिविजन्स की बात कर रही हूँ जो मेरे प्रोग्राम में पीटीआई के लोग आके एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे हैं। देखिए, पार्टी की डिविजन्स तब हो सकती हैं जब आप ये समझे कि कोई पार्टी का नया धड़ा अलहदा हो गया है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है,
کسی نے اپنے آپ کو عمران خان سے علیحدہ کر لیا ہے، کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس قیادت کو مانتے نہیں ہیں، کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو خان صاحب کی کال ہے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ میری نظر میں تو پچھلے پورے ایک سال میں اس قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پارٹی کے لوگ ہیں، انسان ہیں، سیاستدان ہیں، جمہوریت پسند ہیں، جمہوری قوتوں کے ساتھ ایک جمہوری جدوجہد میں ہیں اور ایک دوسرے کی بات سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ پھر کیونکہ میڈیا کو ہماری جو اندر کی جو جوسی ڈیٹیلز ہیں ان کی کیونکہ زیادہ کیونکہ وہ خود ٹویٹس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں ٹویٹس کے ذریعے۔ ایک دوسرے کو جو گالیوں والی بات ہے نا جی، وہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ مجھے تو پارٹی کے اندر جو ہمارے پارٹی کے ممبران ہیں، مجھے تو پچھلے پورے سال میں کوئی ایک دوسرے کو ٹویٹ پہ گالیاں دکھاتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اگر کوئی پارٹی کا نہیں ہے اور وہ کسی پارٹی والے کو گالی دیتا ہے تو اس کو مجھے نہیں پتہ لگتا کہ آپ کس طریقے سے۔ اب میں اسی پہ بتا دیتی ہوں، یہ ٹھیک ہے، اسی پہ رک جائیے۔ فیصل چودھری، فواد چودھری کے بھائی رؤف حسن، ان کی ایک چپکلش ہوئی۔ اوبویسلی فواد چودھری پارٹی میں نہیں ہے، لیکن جب یہی سوال میں نے لاسٹ ویک لطیف کھوسا کے سامنے رکھا کہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں تو فواد چودھری پارٹی کا حصہ ہیں کہ نہیں ہے، تو انہوں نے ایک میٹنگ کا حوالہ دیا کہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ فواد چودھری واپس آ رہے ہیں، تو بقول ان کے فواد چودھری از پارٹ آف یور پارٹی۔ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے نہیں پتا، وہ میرے بزرگ ہیں سردار لطیف کھوسا صاحب، ان کو کوئی ایسی ذمہ داری تو پارٹی میں ان کے پاس نہیں ہے، وہ ایم این اے ہمارے ضرور ہیں اور بہت سینئر ہیں کہ وہ کور کمیٹی کے بہاف پہ کوئی ایسی بات کر سکیں۔ بزرگ ہیں، پھر جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ جذبات کی رو میں ایسی بات کرتے ہیں۔ اس پارٹی میں کسی کو بھی واپس لینے کا اختیار، یہ میں آپ کو بصد احترام بتاؤں گا کہ وہ عمران خان صاحب کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، نہ کسی کور کمیٹی کے پاس ہے، نہ کسی پولیٹیکل کمیٹی کے پاس ہے۔ جن لوگوں نے 9 مئی میں خان کو چھوڑا، انہوں نے خان کی قوم کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ تو کیا، مگر بیسیکلی انہوں نے دغا خان کے ساتھ کیا، وہ خان کو چھوڑ کے گئے، تو ان کی واپسی کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے، کوئی کور کمیٹی کے فیصلہ لے نہیں سکتی۔ جہاں تک رہ گئی اگر وہ اب بیٹھ کے ہمارے کسی بندے کو برا بھلا کہیں یا کوئی وہ گالم گلوچ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے۔ اینی وے، جہاں تک آپ نے کہا کہ احتجاج ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ احتجاج ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ابھی کنونشنز ہو رہے ہیں ہمارے مختلف ضلعوں میں، یونین کاؤنسل لیول کے اوپر بندے چھوٹی چھوٹی میٹنگز کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے 2 مہینے میں ہم نے 3-4 گرینڈ موبلائزیشنز کی ہیں، اب ہم کل ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ احتجاج ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے، جو کیپیسٹی شو کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیپیسٹی ماضی میں کوئی بھی پارٹی اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی ریزسٹنس دکھا سکی جتنی ہم نے دکھائی۔ ہمارے ہزاروں لوگ جیلوں میں، ابھی ڈی چوک کے بعد 5238 لوگ جیلوں میں ڈالے گئے، اس میں بہت سے بھی اندر پڑے ہیں، 400 گجرانوالہ کی جیلوں میں پڑے ہیں، لاہور اور پنجاب کے ریجنز میں 2000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کی۔ ابھی کی بات کر رہا ہوں، پچھلے 1-2 مہینے کی، 9 مئی کی فالس فلیگ آپریشن کو تو آپ چھوڑیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کل احتجاجی جلسہ ہے جس میں اگلے ایک نئے احتجاجی جلسے تو ہو رہے ہیں، لیکن اوبویسلی وہ ڈویژنز کی جب میں بات کرتی ہوں نا تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کانکریٹ پارٹی پالیسی جو ہوتی ہے، کیونکہ اسی پالیسی پر آپ کے اپنے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ رؤف حسن میرے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو بات کرنی چاہیے تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، میں آج بھی سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر باقی لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کسی صورت اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی۔ سو پالیسی لائن ہی سمجھ میں نہیں آ پا رہی اس وقت۔ آپ احترام کے ساتھ، پالیسی لائن بھی بڑی کلیئر ہے، میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پالیسی لائن عمران خان صاحب کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈس انگیجمنٹ ہے۔ سنجانی جلسے کے بعد جو انہوں نے حکومت نے اور انہوں نے کیا کہ ڈیلے کروایا، کہ صبح 7 بجے جیل کھلوائی، اس کے بعد ہم نے خان صاحب نے اسٹیٹسمین ہونے کا ثبوت دیا، جلسہ آگے کیا، اس کے باوجود چیف منسٹر کا راستہ روکا گیا، کنٹینر لگائے گئے، ہمارے بندے ہر ضلع میں سے گرفتار کیے گئے، ان پرووک شیلنگ 7 بجے شروع کر دی گئی، اس کا ایف آئی آر ہوا، اس ایف آئی آر میں گور صاحب، راجہ صاحب، چیف منسٹر سب شامل ہیں۔ اس حرکت کے بعد خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جو لوگ ایک جلسے کی کمٹمنٹ کے اوپر پورا نہیں اتر سکتے، سو ٹوٹل ڈس انگیجمنٹ۔ یہاں تک ہمارے بزرگ رؤف حسن صاحب کا تعلق ہے، بڑا ان کا احترام ہے، بڑے ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے اور ہم کبھی بھی کسی کو نہیں روکتے کہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہ کریں، وہ کوئی پارٹی کے ترجمان نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی خواہش ہو، کیونکہ بزرگ چاہتے ہیں کہ چیزیں کولیجن کی طرف نہ جائے اور جانی بھی نہیں چاہیے، اور اگر اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو کوئی ایسی بری بات نہیں، but that's not the party policy. Party policy is what is
given by the party information wing and what is basically stated by इमरान खान साहब, तो वो तो बड़ी क्लियर है सादिया, उसमें तो कोई ऐसा इशू कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आपकी बात सही है, जमहूरियत है, पार्टी के अंदर भी लोग आके राय अपनी रखते हैं, इख्तलाफ भी होता है, लेकिन अगर यही चीज़ दूसरी पार्टी की तरफ से आ रही होती है तो वो ज़ाहिर है इट्स नेचुरल, आप भी उस चीज़ को पिक करेंगे कि अगर PMLN पीपल्स पार्टी का एक बंदा वो स्टेटमेंट दे देता है, मीडिया भी पिक करेगा। बिल्कुल। अब इसी तरीके से वो एक जुल्फी बुखारी साहब ने एक चीज़ की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का खान साहब को चांसलर नॉमिनेट करने के लिए खान साहब की अपनी बहन जो बाहर रहती हैं रुबीना साहिबा, उन्होंने कह दिया भाई जुल्फी बुखारी को करने की क्या जरूरत थी। मैं आपको बता देता हूं, मेरी बात अगर आप सुन लेंगी तो ये बड़ी अच्छी बात है आपने ये उठाया, क्योंकि बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं। देखिए, मुझे भी नहीं पता था कि खान साहब की कोई बहन है रुबीना साहिबा, और मैं समझता हूँ कि खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि ये पार्टी PTI के वर्कर्स की है, उनकी फैमिली की पार्टी नहीं है, और उसमें वो क्लैरिटी दे चुके हैं। ये जो रुबीना खान साहिबा है, इनका हमें एहतराम है, हमारी बुजुर्ग है। क्यों एहतराम है? इसलिए कि वो खान साहब की बहन है, खान साहब से मुतल्लिका हर चीज का हमें एहतराम है, तो उनकी बहन का एहतराम क्यों नहीं होगा? मगर तारीख ये कहती है कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम भी थे तो यही जो उनकी सिस्टर है वो इमरान खान साहब के खिलाफ भी फेसबुक पे पोस्टें लगाया करती थी। मेरी आप बात उस पर गौर करें। ठीक है। और PTI में मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि खान साहब की कोई बहन रुबीना नामी है। राइट, सो शी इज इमरान खान सिस्टर बट नॉट ऑब्वियसली पार्ट ऑफ PTI से उनके इख्तलाफात आप कह रहे हैं उस वक्त भी थे जब खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो हाँ, वो तो उनको हमेशा, मुझे ये बताया गया बाद में जब मैंने ये सुना जुल्फी साहब के हवाले से पैगाम कि जी ये कौन खातून है, हमें तो पता नहीं है, तो हमें यही बताया गया, इवन फैमिली की तरफ से भी, आप इग्नोर करें, इनके मामलात हमेशा से फैमिली के साथ ठीक नहीं है, ये इसी तरह ही है, इनका मिलना जुलना भी नहीं है किसी से, तो उनके ऊपर ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। चलिए, फैमिली के मामलात भी इग्नोर कर देते हैं, पार्टी के इख्तलाफात भी इग्नोर कर देते हैं। मुझे ये बताइए, अब जब इन्होंने पार्टी का मटीरियल चीज हो सादिया, अगर कोई मटीरियल चीज हो ना, अब ऐसे सिर्फ क्योंकि सारे एंकर शुरू हो जाएगी इख्तलाफ अगर सारा इख्तलाफ है ही नहीं तो ऐसी क्यों मान ली इख्तलाफ? चले तो ने इख्तलाफ इस पे आइए। अब बताइए, ये जो कानून साजी कर दी है इस पे चीफ जस्टिस साहब भी एक खास टेन्योर तक मौजूद, आर्मी चीफ भी एक खास टेन्योर तक मौजूद, उसी दौरान हुकूमत में मौजूद, तो बादियो नजर में कहते हैं ना कि अपेरेंटली तो चीजें बड़ी वो एवरीथिंग इज हंकी डोरी कि सब लोग जो है अपनी जगह पे। मैं आपको बताऊं, आप बड़ी ठीक बात कर रही हैं, और मुझे एक दो दोस्तों ने और भी कहा, मगर आप मुझे ये बताएं ये सारी चीजें ऐसे हो गई हैं तो क्या उसके बाद हम चुप करके बैठ जाएं, एहतजाज ना करें? देखें, जिस वक्त यजीदी कुव्वतों के खिलाफ हुसैनी कुव्वतें खड़ी हुई ना, तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसकी कोई मुखालफत कर सकता है या इसके खिलाफ कोई आवाज उठा सकता है, मगर हक के साथ खड़े होने वालों को हमेशा तारीखी तौर पे मसाइल रहे हैं, और जो बातिल की कुव्वतें हैं वो ताकतवारी नजर आती हैं और ऐसे ही नजर आती है कि हर चीज ठीक है, बट जब ये शिराजे बिखरते हैं मेरी बहन, तो उस वक्त तबाही हो जाती है, और ये जदीदों को समझ नहीं आती कि उनके साथ हुआ क्या है, और फिर तारीख भी उनको जो है वो जिन अल्फाज में याद करती है। आप देख लें, आपको बज़ाहिर हर चीज ठीक नजर आ रही होगी, मगर मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि ये जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी, मुश्किलात बढ़ गई हैं और बढ़ जाएंगी। So आप you will keep on protesting, जैसे आपके एहतजाज कर रहे हैं, जो आपके जलसे वगैरह भी हो रहे हैं, बट अगेन कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन कि ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने से कोई फर्क पड़ता है? मैं वो आपको बता देता हूँ, उस पर आपने बड़ा सही सवाल किया। देखें, पहली बात तो ये है कि अमेरिका एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, सो इज पाकिस्तान जी। वहां पे वो जीते हैं, आपने कहा खुशियां मना रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ चंद लोग जो खुशियां मना रहे हैं हमें से, वो क्यों मना रहे हैं, और हमें भी कोई ऐसा दुख नहीं है। व्हाई शुड वी बी सैड क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प आ गया। आपको पता है डायस्पोरा में मेजॉरिटी PTI की है, पाकिस्तानी ओवरसीज, और उन मेजॉरिटी ने ट्रम्प साहब को जो है वो सपोर्ट किया है और वो जीत गए। डायस्पोरा के मेनली सपोर्टेड कैंडिडेट का जीत जाना उनके पाकिस्तानियों के लिए खुशी का बायस है। यहाँ पे हम किसी काउंसलर को वोट देते हैं, मोहल्ले में वो जीत जाता है तो ऐसी 4 दिन ढोल बजाते हैं। वहां अगलों ने, डायस्पोरा ने, पाकिस्तानियों ने एक प्रेसिडेंट को वोट किया है, वो जीत गया, तो उनके लिए तो खुशी का मौजब है। और क्योंकि मेजॉरिटी हमारी है, PTI की है, तो अगर वो खुश हैं तो उनकी खुशी में हम भी खुश हैं। ठीक है, हमें इतना ज्यादा तकलीफ दिखाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही है, किसी को नहीं होनी चाहिए तकलीफ। वो उनका अपना मुल्क है, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को देखना है। बट अगेन, खान साहब की रिहाई में कोई किरदार अदा करा सकते हैं, जैसे लतीफ खोसा कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं? हाँ, मैं आपके सवाल की तरफ मेरी बात, ऐसे नहीं होता कि क्योंकि कोई सदर आ गया तो उसे आके किसी दूसरे वजीर आजम को छुड़वा लेना है, ऐसे नहीं होता। तो वो क्योंकि जो हमारी इस वक्त इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है, जो जाली हुकूमत है,
وہ کیونکہ ایسے کرتی رہی ہے تو ان کے جو کارندے ہیں چاہے وہ وزیر دفاع ہوں یا جو بھی ہو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ باقی سارے بھی اسی طرح کی بے حیائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ادھر سے امدادیں مانگنے شروع ہو جائیں گے. اور اس طرح نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بیچارے اب انالیسس بھی اپنے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں کرتے ہیں. بٹ آپ کی لابنگ وہاں پہ کنٹینیو رہے. میں مکمل کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کا عمران خان صاحب کی رہائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. ہاں اگر وہاں جو ہمارے سپورٹرز ہیں وہ کسی حوالے سے ان سے کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی کمٹمنٹ لیتے ہیں تو وہ ان کا اور ان کا معاملہ ہے, اس میں پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے. بٹ آن دی ادر سائڈ ہمارے لوگوں نے, ہمارے جنرل سیکرٹری نے, ہمارے چیئرمین نے, اپوزیشن لیڈر نے ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے. اس لیے دی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دو ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات ہوں, ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس جو ہے ان کے لیے ان کی گورنمنٹ کو کھڑا ہونا چاہیے اور پوری دنیا میں اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور ہم بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اگر دیکھیں نا جو حکومت جس کا وزیر پرسوں رانا ثناء اللہ ان کو جھوٹا بھی کہہ رہا ہے, ٹرمپ کو ان کو ڈھیٹ بھی کہہ رہا ہے اور ان کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں بھی کر رہا ہے, اگر اس وزیر کا اپنا وزیر اعظم مبارکیں دے رہا ہے ٹرمپ کو تو ہم سے کسی کو کیا کہتا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے شیخ وقاص اکرم صاحب, تھینک یو ویری مچ فار آن دی شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. امریکی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. نہ امریکی ریاست کیملا ہیرس کو بچا سکی, نہ ہی سابق صدور بل کلنٹن اور براک اوباما کیملا ہیرس کی مدد کر سکے. کیملا ہیرس کی انتخابی مہم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. روایتی میڈیا کی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی. کیملا ہیرس کی برتری ظاہر کرنے والے سب کے سب پولز بھی جعلی ثابت ہوئے. امریکی عوام نے یوکرین اور فلسطین کے محاذ پر امریکی پالیسیوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور اپنے غصے کا اظہار اپنے ووٹ کے ذریعے کیا. ٹرمپ امریکی صدارتی انتخابات کے واضح فاتح ٹھہرے. ٹرمپ پاپولر ووٹ لینے میں بھی کامیاب ٹھہرے. ریپبلکن پارٹی کی فتح صدارتی انتخابات تک محدود نہ رہی بلکہ سینٹ کے ساتھ ہاؤس کے انتخابات میں بھی ڈیموکریٹس کو ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. امریکی انتخابات کو تفصیل میں دیکھا جائے تو ریپبلکن پارٹی کی برتری ہر ہاؤس, ہر ادارے اور ہر ریاست میں دکھائی دیتی ہے. ریپبلکن پارٹی امریکی صدارتی انتخابات جیتی, پاپولر ووٹ حاصل کیا, تمام سوئنگ ریاستوں میں بھی ٹرمپ فاتح رہے, امریکی سینٹ میں اکثریت حاصل کی, امریکی ہاؤس میں اکثریت حاصل کی. زیادہ تر امریکی ریاستوں کی گورنری ریپبلکنز کے حصے میں آئی. امریکی ریاستوں کے ہاؤسز میں بھی اکثریت حاصل کی. امریکی عوام نے بائیڈن اور کیملا ہیرس کے 4 سالہ دور حکومت کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. ٹرمپ ایک واضح نعرے کے ساتھ انتخابی میدان میں اترے تھے اور ان کا صدارتی انتخابات کا نعرہ تھا ٹرمپ ول فکس اٹ. اور اب ٹرمپ کے لیے فکس اور درست کرنے کا وقت آ چکا ہے. ٹرمپ نے بڑے پیمانے پر خارجہ اور معاشی پالیسیوں میں ریفارمز کا وعدہ کیا تھا. امریکہ کی مدد سے جاری جنگوں کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا. کہا تھا کہ امریکی عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا, مہنگائی اور ٹیکسوں میں کمی لائی جائے گی اور غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کو بڑے پیمانے پر بے دخل کیا جائے گا. انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے بارہا کہا کہ وہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ایک دن میں ختم کرا سکتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح, ان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی. البتہ یہ ضرور کہا جاتا رہا ہے کہ ان کی ترجیح ہے کہ جنگ کو ختم کیا جائے تاکہ امریکی وسائل کا ضیاع رک سکے. دی وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی ٹیم ایک امن پلان تیار کر رہی ہے جس کے تحت یوکرین کی نیٹو ممبرشپ کی خواہش کو 20 سال کے لیے معطل کر دیا جائے گا. روس یوکرین کی موجودہ فرنٹ لائن کے ساتھ ایک بفر زون قائم کیا جائے گا جہاں دونوں ممالک کی افواج موجود نہیں ہوں گی. اگر روس 20 سال کی سیز فائر کے لیے رضامند ہوتا ہے تو امریکہ یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی جاری رکھے گا. دی وال اسٹریٹ جرنل کا جاری کردہ پلان روس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. روس پلان پر رضامند ہونے کے بجائے جنگ جاری رکھے گا. روس ایک سرنڈر چاہے گا جس میں یوکرینی صدر کو عہدے سے اترنا ہوگا یا ایک ایسا پلان ماسکو کو قابل قبول ہوگا جس کے تحت خطے میں امریکی عمل دخل بالکل نہ ہونے کے برابر ہو. دوسری جانب ٹرمپ کی اسرائیل کے لیے ہمدردی کسی سے چھپی نہیں ہوئی. انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ یوکرین کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں بھی امن لانے کا وعدہ کرتے رہے ہیں جس کا واضح مطلب ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت رکوائیں گے.
جبکہ لیبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کی افواج کے مابین جنگ کو بھی رکوائیں گے۔ جنگ بندی کے بغیر امن کی راہ نہیں نکل سکے گی، لیکن یوکرین کی طرح مشرق وسطیٰ میں امن پلان کے بارے میں بھی انہوں نے کسی قسم کی تفصیل بیان نہیں کی۔ البتہ ایک بات واضح ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر مزید دباؤ بڑھایا جائے گا، مزید سخت معاشی پابندیوں کا نفاذ بھی ممکن ہو سکتا ہے تاکہ ایران اپنی پراکسیز کی مدد نہ کر سکے۔ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی سے امریکہ کے معاشی حالات میں بہتری ممکن ہے۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو اپنے عہدے کا حلف لیں گے، اور حلف سے پہلے اگر ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کا آغاز کیا گیا تو حالات مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ایڈیٹوریل کے اختتام پر آپ کو بتا دیں کہ ایک بات تو طے ہے کہ یوکرین کی نسبت امریکہ کی مشرق وسطیٰ پالیسی مزید تناؤ کا شکار رہے گی، اور ٹرمپ کا اصل امتحان امریکہ کے خارجی امور کی درست سمت کا تعین کرنا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.